السلام علیکم ویورز۔ پاکستان آن ٹاپ کے پلیٹ فارم پر خوشخبریوں اور معلومات سے بھرپور ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ریحان نور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، جیسا کہ یہ خبر اس وقت ایک بریکنگ نیوز بنی ہوئی ہے کہ سی پیک کے فیز 2 پر کام کا آغاز ہو گیا ہے، تو آج کے ایپیسوڈ میں ہمارا فوکس اسی پوائنٹ پر رہے گا کہ فیز 2 کیا ہے اور اس میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہ عظیم الشان منصوبہ اپنی تکمیل کی کون سی سٹیج پر پہنچ چکا ہے، اور فیز 2 کے سٹارٹ ہونے کے بعد سی پیک میں گوادر کی اسٹریٹجک اور اکنامک پوزیشن میں کون سی تبدیلی آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے ملک کی معاشی صورتحال میں کون سی مثبت تبدیلیاں پیش کرے گا۔ اس سے پہلے بھی ہم آپ کے ساتھ سی پیک کے ٹاپک پر پاکستان اور رشیا کے مابین ہونے والے شاندار اقدامات پر ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، جس کا لنک آپ کو میرے بیک گراؤنڈ میں بھی نظر آ رہا ہوگا۔ تو اپنے معزز ناظرین کی بہتر اور پر امید معلومات میں اضافے کے لیے میں بذات خود سی پیک کو جتنا زیادہ سٹڈی کر رہا ہوں، میری خوشگوار حیرت میں بھی اسی طرح اضافہ ہو رہا ہے، اور میں خود حیران اور خوش ہوتا ہوں کہ یہ عظیم الشان منصوبہ کیسے پوری دنیا کے لیے گیم چینجر ثابت ہونے جا رہا ہے۔ یہ تمام تر معلومات آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے آپ کو یاد کروا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو بھی آپ کی سکرین کے رائٹ باٹم میں سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہے، اسے پریس کر دیجئے۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی پاکستان کے بارے میں مثبت اور پر امید سوچ کو تقویت دے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس شہر کی، یعنی کہ گوادر کے ڈیزائن کی۔ تو گوادر سٹی اور پورٹ کے ڈیزائن ایک چائنیز کمپنی نے تیار کیا ہے، اور یہ وہ کمپنی ہے جس نے چینزین کے ڈیزائن کو ترتیب دیا تھا۔ چینزین نہ صرف چائنا بلکہ پوری دنیا کے ایک سمارٹ پورٹ سٹی کے طور پر جانا جاتا ہے، اور یہ وہ شہر ہے جس کے ڈیزائن کو اسی کمپنی نے تیار کیا تھا جو کہ گوادر کا ڈیزائن اور ٹاؤن پلاننگ کر رہی ہے۔ اور ویورز، یہ شہر اپنی تاریخ کے اعتبار سے پوری دنیا میں بہت ہی کم عرصے میں جانا اور پہچانا جانے لگا تھا، اور ویورز ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بہت جلد گوادر پاکستان کا نہ صرف ایک معاشی ہب ہوگا بلکہ یہ پاکستان کا پہلا سمارٹ سٹی بھی کہلائے گا۔ اور اسی طرح فیز 2 کے اعتبار سے ایک بڑی خبر جو کہ اس وقت زیر گردش ہے، جسے میں خود بریکنگ نیوز کہوں گا، وہ یہ ہے کہ گوادر کے ساتھ 2280 ایکڑ رقبے کو فری زون کے طور پر ایلوکیٹ کیا جا چکا ہے، اور یہ وہ رقبہ ہے جو سی پورٹ کے بالکل ساتھ منسلک ہوگا۔ اور یہاں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ وے آف ڈیولپمنٹ ہے جسے دبئی، ملائیشیا، سنگاپور اور ہانگ کانگ نے اڈاپٹ کیا تھا۔ انہوں نے بھی اپنے سی پورٹس کو کامیاب بنانے کے لیے اس کے ساتھ فری زونز کا اضافہ کیا تھا۔ اور اگر ہم بات کریں کہ فری زون کیا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ علاقہ ہوتا ہے، یہ وہ مخصوص علاقہ ہوتا ہے جہاں پر غیر ملکی کمپنیز اپنی پروڈکٹس کو اگر لے کر آتی ہیں تو ان پر نہ تو کوئی فیڈرل ڈیوٹی چارج کی جاتی ہے اور نہ ہی کوئی پروینشل اور یا کوئی اور ڈیوٹیز اس پر چارج کی جاتی ہیں، اور اس طرح ان کمپنیز کو انسینٹیو دیا جاتا ہے کہ وہ یہاں پر آ کر اپنا کاروبار کریں، اور اگر یہ کمپنیز اپنی پروڈکشن کو یہاں پر، اپنی اسمبلنگ کو یہاں پر سٹارٹ کرتی ہیں تو اس سے ہمارے ملک کے اندر روزگار کے شاندار مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس میں پریکٹیکل ورک کی ایک جو بہترین مثال ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس شہر کی بنیادیں دبئی، ہانگ کانگ اور سنگاپور کی طرز پر رکھ دی گئی ہیں، اور سی پیک اتھارٹی کی طرف سے اس کے فری زون کا ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ایک بڑی خبر یہ بھی شیئر کروں گا کہ گوادر کو اسپیشل اکنامک ڈسٹرکٹ کا درجہ دینے کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اور یہ وہ سٹیپ ہے جس کو فیز 2 کے تحت ہر صورت میں اٹھایا جائے گا۔ اس اقدام سے فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان میں گوادر کے ساتھ، جو کہ ہمارا بارڈر ایران کے ساتھ منسلک ہے، اس بارڈر کے تھرو پاکستان اور ایران کے مابین بہت ساری سمگلنگ ہوتی ہے، اور حکومت اس اقدام کے تحت پاکستانی اور ایرانی سمگلرز اور مافیاز کو یہ ایک موقع دے رہی ہے کہ وہ اپنی تجارتی سرگرمیاں فری زون کے اندر رہ کر قانونی طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ اور اس سے یہ تخمینہ اور اندازہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کوکنگ آئل، تیل اور دوسری بہت سی غیر ملکی مصنوعات کی قیمتیں تقریباً آدھی رہ جائیں گی انشاءاللہ۔ اور اس کے پیچھے، اس اقدام کے پیچھے حکومت کی ایک وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ پلاننگ کے تحت اس شہر کے اندر، یعنی کہ گوادر کو فری اکنامک ڈسٹرکٹ کا درجہ دینے کے بعد اس شہر کے اندر
کاروباری طبقے کی انسینٹیوز کو بڑھانا ہے، یعنی کہ جو ترقی اور جو پروگرس اگلے 10 سال میں توقع لگائی جا رہی ہے وہ انشاءاللہ 2 سے 3 سال میں ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور اسی طرح ویوز اس شہر کے اندر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ایک بہت بڑا اور بہت ہی شاندار ایئرپورٹ بھی تعمیر ہونے جا رہا ہے۔ اس ایئرپورٹ کا ماڈل جو ہے وہ چائنا سے تیار ہو کر آ چکا ہے، اور اس ماڈل کو دیکھنے کے بعد میں تو یہ سمجھا ہوں کہ اتنا خوبصورت اور اتنا لیوش ایئرپورٹ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس ایئرپورٹ کے لیے جگہ بھی ایکوائر کی جا چکی ہے، اور اس کی باؤنڈری اور فینسنگ کا کام اس وقت شروع ہو چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فیز 2 کے تحت چائنا پہلی مرتبہ پاکستان کے اندر اے آئی ٹیکنالوجی بھی لے کر آ رہا ہے۔ اے آئی ٹیکنالوجی سے میری مراد آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ چائنا جائیں تو وہاں کے ایئرپورٹس پر ان کے لگے ہوئے کیمرہ اور سیکیورٹی سسٹم میں آپ کی فیس ڈیٹیکشن کی جاتی ہے۔ فیس ڈیٹیکشن کے بعد آپ پورے چائنا میں کہیں بھی چلے جائیں، ان کے کیمراز اور سیکیورٹی سسٹم میں آپ ہمیشہ نظر آتے ہیں، اور آپ اپنی شناخت کو چھپا نہیں سکتے۔ تو ویوز یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جسے چائنا پہلی مرتبہ پاکستان کے اندر لے کر آ رہا ہے، اور یہ گوادر کی سیفٹی کے لیے ایک شاندار منصوبہ ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے لگائے گئے سیف سٹی پروجیکٹ سے 1000 گنا بہتر ہے۔ اور فیز 2 کے تحت یہ فینسنگ کی اور سیکیورٹی کی پہلی درجہ بندی ہے، اس کے بعد سیکنڈ اور تھرڈ فینسنگ بھی آئے گی۔ اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی سخت سیکیورٹی کیوں؟ تو اس کی بیسک وجہ یہی نظر آتی ہے کہ امریکہ اور بھارت اور اسی طرف دوسری بہت سی غیر مرئی طاقتیں سی پیک کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہیں، اور ان کا یہ خیال کسی دیوانے کے سپنے سے کم نہیں ہے۔ فیز 2 میں اس چیز کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے کہ مقامی افراد کے مفادات اور ان کے گھروں کی سیفٹی کو یقینی بنایا جائے۔ اسی طرح جو غیر ملکی انویسٹمنٹ سب سے پہلے اس علاقے میں آئے گی، اس کے اثرات بھی مقامی افراد کو سب سے پہلے دیکھنے میں ملیں گے۔ تو ویورز یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں محسوس کرتا کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب پاکستان اور گوادر دنیا کے معاشی نقشے پر پوری دنیا کے ایک معاشی ہب کے طور پر کام کر رہا ہوگا، اور انشاءاللہ نہ صرف غیر ملکی کمپنیز بلکہ بڑے ممالک اپنا سرمایہ لے کر پاکستان آئیں گے انشاءاللہ۔ ویوز یہ تھی آج کی پر امید اور معلومات سے بھرپور ایپیسوڈ۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اور اس ایپیسوڈ کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان اور چائنا دوستی زندہ باد، گوادر پائندہ باد۔ السلام علیکم۔